نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین کرام، آج مسابقے کی 9ویں کڑی ہے جس میں ہم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں. درس کا موضوع ہے آغاز جہاد. ناظرین کرام، جہاد یہ اسلام کی ایک قانونی اصطلاح ہے جس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک عادلانہ نظام قائم کرنے کے لیے انتھک جد و جہد کیا جائے اور اللہ کے راستے میں لڑائی لڑی جائے، اور وہ عادلانہ نظام قانون شریعت کو سربلند کرے اور اسلام کے مقاصد کو پورا کرے. جہاد کا کبھی مقصد نہیں رہا ہے کہ لوگوں کو جبریہ اسلام کا پابند بنایا جائے اور لوگوں کو جبراً اسلام کے اندر داخل کیا جائے، بلکہ جہاد کا بنیادی مقصد اسلام میں ہی رہا ہے کہ اسلام کے لیے راستے کو صاف کیا جائے اور اسلام کی نشر و اشاعت میں اگر کوئی طاقت سامنے آتی ہے، کوئی رکاوٹ سامنے آتی ہے تو اس کو ختم کیا جائے، خواہ وہ سیاسی حکومت ہی کیوں نہ ہو، اس کو نیست نابود کرنا پڑے، اس کو مٹانا پڑے. اسلام کا یہ حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو مٹایا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو بالادستی ہو اور ظلم کا خاتمہ وہ دنیا سے کر سکے. سب سے پہلے جہاد کا غلط معنی بیان کرنے والوں میں مستشرقین کا نام آتا ہے. یہ مستشرقین نے جہاد کے تعلق سے غلط بیانی کی اور دنیا کے سامنے سب سے پہلا یہ تصور رکھا کہ جہاد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے، جبکہ اسلام کی پوری تاریخ اور جہاد کی پوری تاریخ اس چیز کی تنکیر میں اور اس چیز کا انکار کرتی رہی ہیں. حضرات گرامی، مکی دور میں مسلمانوں کو نہ اسلحہ اٹھانے کی اجازت تھی، نہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی اجازت تھی، بلکہ مکی زندگی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم دیا مسلمانوں کو کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ایسا کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسلام ابھی ابتدائی دور سے گزر رہا تھا. اسلام ایک ننھا منھا پودا تھا. اگر اس وقت مسلمان مد مقابل میں کھڑے ہوتے اور کفار مشرکین کے خلاف اسلحہ اٹھاتے، میدان جنگ میں جاتے، تو اس ننھے منھے پودے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا جاتا اور اسلام کا خاتمہ ہو جاتا مکہ کی سرزمین سے. اسی حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکی زندگی میں صبر اور تحمل کا درس دیا ہے اور اصلاح باطن کی طرف ان کی توجہ مبذول کی ہے. آپ ذرا غور کریں کہ نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، تصحیح عقیدے کی فکر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مکی زندگی میں اسلام کی دعوت کا حکم ملتا ہے کہ کثرت سے لوگوں کو اسلام کے دامن میں لاؤ، کیونکہ جب تمہاری تعداد بڑھے گی یہی تعداد کل مدنی زندگی میں تمہیں کام آنے والی ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ سسٹم اور نظام مسلمانوں کے سامنے رکھا کہ دعوت کے مشن کو مکہ کی زندگی سے لے کر کے مدینہ کی سرزمین میں عام ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مدینہ اکٹھا ہو گئے اور انصار نے بھرپور تعاون کیا اور ان کی مدد سے ایک اسلامی ریاست وجود میں آ گئی، ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تو اس اسلامی ریاست کی حفاظت سارے مسلمانوں پر واجب ہو گیا. اور یہی وجہ تھی جس کی بنیاد پر پورے جزیرے عربیہ کے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کے اندر اکٹھا ہو جائیں. حضرت گرامی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے 3 پالیسیاں وہاں اختیار کی. پہلی پالیسی تو یہ تھی کہ قریش کے تجارتی راستوں پر قدغن لگائے جائیں اور ان کی ریڑھ کی ہڈی اقتصاد کو کمزور کیا جائے تاکہ جو ان کے شہروں میں، جو ان کے ملک میں
مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں وہ ان مظالم سے باز آ جائے۔ دوسری پالیسی جو نبی نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد اختیار کی تھی، وہ پالیسی یہ تھی کہ عرب کے دیگر قبائل جو مدینہ کے آس پاس رہتے تھے ان سے امن کا معاہدہ کر لیا، اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی مسلمانوں کی جو انہوں نے حاصل کر لی، کیونکہ اس معاہدے سے پہلے سارے کے سارے قبائل وہ قریش کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، انہی کی طرف مائل تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت قدیم زمانے سے معاہدہ کر رکھا تھا، اور اسی معاہدے کا انہوں نے فائدہ اٹھایا تھا، جس کی بنیاد پر ان کی تجارت کے قافلے بڑے آرام سے آتے تھے، بڑی امن و شانتی کے ساتھ گزرتے تھے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ اور اسی معاہدے کو اللہ نے اپنے قرآن میں لفظ ایلاف سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ ان عرب کے قبائل آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور کعبہ کے متولی قریش تھے۔ اور تیسری بنیادی وجہ یہ کہ ان قبائل کے اندر جو مشترک چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہ بھی بت پرست تھے، قریشی بھی اور وہ قبائل میں بھی، اس لیے ان دونوں میں کافی اتحاد تھا، اور اسی اتحاد کی بنیاد پر قریش سے ٹکراؤ کی صورت میں معاہدے سے پہلے یہ سارے قبائل قریشیوں کے ساتھ ہو جاتے، اس لیے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ سے تنگ تر ہو جاتی۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچنے کے بعد یہ سب سے بڑی پالیسی اختیار کی کہ اب مدینہ کے قرب جوار میں بسنے والے سارے قبائل سے آپ نے معاہدہ کر لیا۔ تیسری پالیسی جو آپ نے مدینہ میں اختیار کی وہ یہ تھی کہ آپ دیکھیں گے کہ غزوہ بدر سے پہلے آپ نے بہت سارے دستے کو بھیجا ہے، اور مدینہ کے آس پاس، مدینہ کے باہر آپ نے بھیجا ہے، اور مختلف جہہ میں بھیجا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو قریشی ہیں، یہ جو کفار و مشرکین ہیں، یہ جو لوگ اپنی طاقت پر ناز رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھ جائیں کہ مسلمانوں نے صرف مدینہ ہی میں ایک ریاست نہیں قائم کی ہے، مدینہ ہی میں ایک نوزائیدہ مملکت ان کی وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ ان کی قوت و طاقت کا اندازہ یہ سارے قبائل کر لے کہ یہاں بھی مضبوط ہیں اور باہر میں بھی ان کا اثر و رسوخ ہے، اور سارے قبائل کے مفادات اور تعلقات پر ان کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پالیسیاں بنائی، اور ان کا بہت کم وقت میں بہت اچھا رزلٹ مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہوا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں نے جو کفار و مشرکین کے راستے کو روکا ہے اور ان کے اقتصاد کو توڑنے کی کوشش کی ہے، تو یہ سراسر رہزنی ہے، یہ ڈاکہ زنی ہے، یہ قذاقی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ میرے دوستو، مسلمان قریشیوں کے ساتھ حالت جنگ میں تھے، اور حالت جنگ میں دشمن کی اقتصاد کو اور اس کی معیشت کو اور انسانی جانوں کو لینا ایک اہم شدید ضرورت بنتی ہے کہ جب حالت جنگ میں انسان ہوتا ہے تو اپنے دشمن کی ساری چیزوں کو اور اس کو کمزور کرنے کے لیے تمام پالیسیوں کو اختیار کرتا ہے۔ یہی کچھ پالیسیاں مسلمانوں نے بھی مدنی زندگی میں اختیار کیا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے، جب مدینہ مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے تو ان کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ قریشی اور مکی لوگ تھے، مکہ میں بسنے والے لوگ تھے، یہی کفار و مشرکین تھے۔ تو اگر انہوں نے ان کی پراپرٹی کو مکہ میں ضبط کیا تھا، تو انہی قریشیوں کی پراپرٹی کو اگر کوئی راستے میں روک کر کے چھینتا ہے اور ان کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم مسلمانوں پر ظلم مزید کرو گے مکہ کی زندگی میں تو تمہاری تجارت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اور موجودہ دور میں تو یہ دنیا اس کو مانتی ہے کہ دشمن کے یعنی انسانی اور اقتصادی وسائل پر قدغن اور ضرب کاری لگانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو گویا کہ نہ اس کو رہزنی کا نام دیا جا سکتا، نہ اس کو قذاقی کا نام دیا جا سکتا، بلکہ صحابہ پورے طور پر دنیا سے بالکل بے رغبت تھے۔ دنیا کی حرص، دنیا کی لالچ اور دنیا کا کوئی بھی ایسا جذبہ ان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا کہ جس سے یہ کہا جائے کہ صحابہ کے اندر دنیاوی مال و جاہ کی طلب موجود تھی۔ اور ایک نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات تاریخ نے
نقل کی ہیں، جن سے وہ بدو لوگ، جو ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ غزوہ خیبر میں آتا ہے وہ انسان بدو شریک ہوتا ہے، اور شریک ہونے کے بعد جب اس کو مال غنیمت کا مال دیا جاتا ہے تو وہ نہیں لیتا ہے، کہا میں نے صرف جنت کے لیے کیا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ ایک بدو کی زندگی میں انقلاب آتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے صحابہ کی زندگی میں کیسا انقلاب آیا ہوگا۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں کہنا کہ وہ لوٹ کر کے اپنے گھر کو چلاتے تھے، مالدار ہو گئے، یہ سراسر غلط ہے، باطل ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں کہ ایک معمولی سے بدو آدمی اپنا حق لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا حصہ ہے، کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ آپ ذرا سوچئے وہ جن کے اوپر نگاہ نبوت پڑی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تربیت کی ہوگی، ان کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ان کے حالات کو آپ پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے، آخرت کے لیے پیدا کیے گئے تھے یا دنیا کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ انہی چند کلمات سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں نبی کے اور نبی کے صحابہ کے اسوے کو اپنانے کی ہمیں توفیق دے اور ان کی سیرتوں سے ہمیں روشنی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔